الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھ دیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا، ہم لوگ کی مادری زبان اردو ہے، ہم لوگ کیا جانے، تو اس کا ضروری ہے کہ ٹرانسلیٹ ہو، ترجمہ ہو، تب نہ سمجھ میں آئے گی بات۔ تو ترجمہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، میں جلدی بول رہا ہوں۔ بھارت میں بہت سارے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، لیکن سب کے ترجمے ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں جب آپ کرتے ہیں، جو جہیز ہو، سونا ہو، چاندی ہو، دیتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنی بیٹیوں کے جہیز میں کنز الایمان ضرور دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حشر میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا میں بتا دے رہا ہوں۔ جب قبریں کریدی جائیں تو ہر جان جان لے گی، آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس روح نکلے گی، ساری پھوٹانی سمجھ میں آ جائے گی، جنس اتر جائے گا، پگڑی ہو چاہے جبہ سب اتر جائے گا، قبر میں آپ ہوں گے، تنے تنہا ہم ہوں گے۔ اب سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا بھیجا، ہم نے کیا چھوڑا، سوائے افسوس کے کچھ نہ کر پائیں گے۔ آج موقع ہے، اللہ کی عبادت کر لیجئے تاکہ قبر میں حشر میں سرخروئی نصیب ہو۔ میں خود سبحان اللہ بول لوں گا۔ شوق ہو نیاز ہو عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ سبحان اللہ۔ آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں، حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور آسمان پہ بھی چاند نکلا ہوا دیکھ لیجئے گا، اب اس چاند کو دیکھیے۔ ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آپ چپ رہیے، میں خود ثواب لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ملا کہ نہیں ثواب بھائی؟ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بولیے مجھے ثواب ملا نا؟ اور آپ لوگ دیکھتے رہ گئے، یہ کیا عقل مندی ہے میرے بھائی، واہ۔ کھانا اگر کھانے لگے تو اخلاقی فریضہ ہے کہ کوئی مسلمان آ جائے تو اس کو دعوت دے، آئیے بھائی صاحب کھانے میں شامل ہوئیے۔ ہوتے کہنا ضروری ہے کہ بھائی، اگر بول دے اپنا کھاتا رہے اور آپ کو دعوت بھی نہ دے تو آپ ہی کہیے گا بہت بڑا کمینہ آدمی ہے، یار میں تو کھاتا نہیں لیکن پوچھا نہیں، کتنا اس کا اخلاق گرا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ کھاتے رہتے ہیں تو کوئی آتا تو کہتے ہیں کہ بھائی آئیے آئیے کھانا کھا لیجیے، کہتے ہیں نا؟ تو وہاں پہ جو ہے کھائے نہ کھائے آپ کا فرض ہے، علماء کرام کا فرض ہے کہ آپ کو اچھی دعوت دیں۔ اب آپ بولیں نہ بولیں آپ جانیں، میں تو بول ہی لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے۔ ماہ عرب کا معنی سمجھ میں آیا، خاک سمجھ میں آیا، میں سمجھا دے رہا ہوں۔ ماہ عرب، عرب کا چاند، ماہ عرب کا مطلب عرب کا چاند کون ہے؟ آمنہ کا لال۔ ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپیے ہر شب بدل کے آ۔ اب میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ابھی آپ کو ایک دعوت نہیں دیا ہے پوری، دیکھیے میری عمر جو ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہے بہت کم بھی نہیں ہے جی، اللہ کا شکر ہے۔ اس عمر میں نے جہاں جہاں کا سفر کیا وہاں وہاں کا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ گاؤں ہو شہر ہو دیہات، جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں وہ مسلمان زیادہ ہیں، مسلمانوں میں اس کی اکثریت ہے جو آج تک اذان کے بعد کی دعا بھی یاد نہ کر سکے۔ ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو آج تک ان کو اذان دینے کا بھی ڈھنگ معلوم نہ ہو سکا، تکبیر کہنا تو بہت دور کی بات۔ اگر امام صاحب مصلی پہ چلے جائے اور مؤذن صاحب کسی ضرورت سے چلے جائے، وقت ہو گیا اور امام پیچھے والے مقتدی کو کہیں گے تکبیر کہیے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا پیچھے جتنے بیٹھے رہیں گے قریب میں، اب ان کا حال کیا رہتا ہے، وہ اس کو بولے گا، وہ بولے گا یعنی منہ سے بھی کچھ نہیں بول رہا ہے، مانے اس کی جو ہے حالت خراب ہے، وہ خود لگ رہا حاکم ہے۔
وجہ یہ کہ اس کو بھی یاد نہیں، اس کو بھی یاد نہیں۔ حضرات اگر کسی چوراہے پہ اگر آپ کھڑے ہو کوئی غیر مسلم کہہ دے مسلمان ہو تو کہیے گا جی، اور صرف اتنا کہہ دے ذرا تکبیر سنا دو، ذرا اذان سنا دو، نہ دو گے، اذان نہ دے پائے تو کتنی ذلت ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے، اصلیت یہ ہے کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، شیر کے بچے کو چنگھاڑنا نہیں سکھایا جاتا ہے، چڑیا کے بچوں کو اڑنا نہیں سکھایا جاتا ہے، تو مسلمان کے بچوں کو اتنی عمر ہو گئی کوئی خیر کیوں سنائے گا؟ شیر کا بچہ جب شیر ہوتا ہے تو مسلمان کا بچہ بھی پکا مسلمان ہو کہ وقت آ جائے تو صحرا میں بھی اذان دے، وقت آ جائے تو میدان میں بھی اذان دے، وقت آ جائے تو گھر میں بھی اذان دے، کسی کا انتقال ہو تو قبرستان میں بھی اذان دے، طوفان آئے تو اپنے گھر میں بھی اذان دے، اور شیطانوں کو بھگانا ہو تو گھر میں اذان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ لیکن افسوس ہے حضرات، غور سے سنیے گا، اکثر مسلمان یہاں بھی جتنے بیٹھے ہیں، میرے گاؤں میں ہیں، میرے شہر میں ہیں، میرے دیار میں، زیادہ تر وہ مسلمان ہیں جن کو آج تک ٹوائلٹ میں جانے کا ڈھنگ معلوم نہ ہو سکا کہ پہلے کون سا قدم رکھے گا اور دعا کیا پڑے گا، جب نکلے گا تو پہلے کون سا قدم نکالے گا، دعا کیا پڑے گا۔ اکثر لوگ اس میں ایسے ہیں، ذرا سا آگے بڑھ جا رہا ہوں، آپ کی بہن میری بہن، آپ کے گھر کی خاتون میری اسلامی رشتے کی بہن ہے، میری گھر کی عورت آپ کی اسلامی رشتے کی بہن ہوگی، میں طنز نہیں کر رہا ہوں۔ اکثر مسلمان کی عورتیں وہ ہیں جنہیں طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم۔ صحیح۔ اکثر عورتیں ایسی ہیں جو اگر کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو پاک کیسے کرے نہیں معلوم، اور آج تک جاننے کی کوشش نہیں کیا۔ اکثر مسلمان کی عورتیں ایسی ہیں کہ جسے یہ نہیں معلوم کہ سونا چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کا بنا ہوا زیور مسلمان عورت کو پہننا حرام ہے، حرام نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہے اس کے بعد بھی کرے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اکثر عورتوں کو یہ نہیں معلوم کہ شادی سے پہلے اس کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اور شادی کے بعد کس کا ہے۔ یہ دونوں باتیں میں بتا سکتا ہوں اور آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا بھلا ہو جائے، اور میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ فری کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے آپ پیسہ دیجئے، نہ، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، سبحان اللہ، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے۔ آپ کو بھی یہی کہنا ہے، اللہ جتنا دیا بہت دیا، سبحان اللہ، اللہ جتنا دیا بہت دیا۔ یہ مت سوچے گا کہ کم دیا، نہ، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو کل صبح کسی ہاسپیٹل کے دروازے پہ چلے جائیے گا اور ایسے ایسے بیماروں پہ نظر پڑے گی، ایسے ایسے مجبور پہ نظر پڑے گی کہ دوا کا کاغذ ہاتھ میں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ دوا خرید سکے۔ اب وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، جس حال میں تو نے رکھا ہے تیرا احسان ہی احسان ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ غور محبت سے میں فری میں آپ کو نہیں سناؤں گا۔ یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا مولا اس کو قبول فرما، آمین۔ جو لوگ ابھی تک نہیں بولے آواز کو چھپائے ہوئے مولا اس کے پھیپھڑا میں طاقت دے، آمین، اس کے کلیجہ میں طاقت دے، آمین، اس کے ایٹھن کو ختم کر دے، آمین، اس کے ہٹ دھرمی میں آگ لگا دے، آمین، اور خلوص عطا فرما۔ آمین۔ اب میں چونکہ بڑے لوگوں کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں، جو باڈی بلڈر ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک عورت کو یہ نہیں معلوم شادی سے پہلے اس کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اور شادی کے بعد۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو گھر خراب نہ ہوتا۔ صحیح۔ اکثر گھر کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا گیا کہ جب عورت اپنے سسرال میں بھی رہے، اپنے ماں باپ کا سپورٹ، اپنے شوہر کے آگے بھی اپنے ماں باپ کی بڑائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے شوہر کا دل ٹوٹتا ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ اچھا ہے، لیکن اچھا۔ شوہروں اچھا ہے۔ یہ بھی سن لو، جو شوہر ہے وہ بھی سن لے، کیا کہنا، کبھی بھی لوگ کہتے ہیں اے اللہ بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے، اگر 3-4 بیٹیاں ہو گئی تو اندر اندر کڑتا رہتا ہے، ایک بیٹا ہو ایک بیٹا،
لیکن اللہ کی قسم بول رہا ہوں، سارے بیٹوں کا پیار ماں باپ سے ایک طرف، بیٹی کا پیار ایک طرف۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ذرا زور سے اگر سچی بات ہے تو بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہوائی فارغ نہیں کر رہا ہوں، سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں، سرکار گلزار ملت قبلہ کی دعائیں، جملہ سادات کرام کا فیضان لے کے چلتا ہوں، دلیل دے رہا ہوں۔ سارے بیٹوں کا پیار ایک طرف، ایک بیٹی کا پیار ایک طرف ماں باپ سے۔ کیسے؟ لڑکا ایسا ہوتا ہے زیادہ تر جو اپنے ماں کو گالی سناتا ہے، اپنے باپ کو گالی سناتا ہے، اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو رسوا کرتا ہے۔ کسی کی ماں کو گالی دیا، اس نے اس کی ماں کو گالی دیا، کسی کے باپ کو گالی دیا، اس نے اس کے باپ کو گالی دیا، گویا بیٹا اپنے باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ حضرات اس کے سامنے کوئی اس کی ماں کو گالی دیا، مسکرا کے ٹال دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ لیکن بیٹی کی محبت کو دیکھیے، جب تک گھر میں تھی اس کی محبت آسمان پہ تھی، لیکن جب شادی ہو گئی، اپنے سسرال چلی گئی، بچے کی ماں بن گئی ہے، وہ خود دادی بن گئی ہے، لیکن اس وقت بھی اگر کبھی اس کے شوہر نے اس کو مارا، اس نے برداشت کیا، کسی بات پہ اس نے ٹچ کیا، اس نے برداشت کیا، کھانے میں کمی کیا، لڑکی نے برداشت کیا، کپڑے میں کمی کیا، اس نے کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی ہاتھ چلا دیا، اس عورت نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ لیکن جس دن اس کا دولہا اس لڑکی کے ماں کو کچھ کہتا ہے، اس کے باپ کو کچھ کہتا ہے، تو بیٹی اس کی بیوی فوراً کھڑی ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے، آپ نے مارا، میں نے برداشت کیا، آپ نے تکلیف دیا، میں نے برداشت کیا، لیکن میرے ماں باپ کو کچھ کہیے گا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میرے ماں باپ کو کچھ کہیے گا یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ تو بیٹی کی محبت دنیا میں ہے، جب حشر میں ہوگے سب جمع، تو اگر کوئی بیٹی ایسی ہوگی جس کا باپ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو بیٹی باپ اور جہنم کے درمیان کھڑی ہو جائے گی اور کہہ دے گی، مولا باپ نے میرے اوپر وہاں رحم کیا تھا، آج میرے باپ پہ تو رحم کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاتون اسلام۔ حضرات سنیے، میں جلدی سے بتا دے رہا ہوں، تو کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے یا پیٹھ پیچھے ساس سسر کی برائی بیان نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں، باپ کے درجے میں وہ بھی ہے ایک۔ اور اس کے بعد اب عورتیں سنیں، شادی جب تک نہیں ہوئی ہے تو بیٹی پہ بھی اس کے ماں باپ کا حق سب سے زیادہ، بے شک، دھیرے بولیے کوئی سن لے گا، سب سے زیادہ۔ لیکن شادی کے بعد اب سب سے زیادہ اس عورت کے اوپر اس کے شوہر کا حق۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات ہمارے یہاں کمیاں اتنی ہیں، فرائض غسل زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم، فرائض وضو زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم۔ کمال تو یہ ہے کہ باپ مر گیا، بیٹا ممبئی میں، ہلو یا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، خبردار جب تک میں نہیں آؤں گا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ اچھا، فلن پکڑ لیا، آ گیا رانچی، دیوگھر آیا، پورے گاؤں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، جنازہ تیار ہے، اب یہ آیا اور آنے کے بعد غسل کیا۔ یہ وہ بیٹا ہے جس نے لاش کو بھی رکوا کے رکھا کہ جو دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا نہیں معلوم، اللہ، اچھا ہے قاری صاحب، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا نہیں معلوم، تیسری تکبیر کے بعد پڑھے گا کیا نہیں معلوم۔ جس باپ کو رکوا کے رکھا تھا جنازہ، اس باپ کے لیے مولانا صدیق گئے، انہوں نے دعا کر دیا، یہ جتنے علماء ہیں یہ سب گئے دعا کر دیا، حبیب اللہ فیضی صاحب تھے دعا پڑھ دیا، انہوں نے پڑھ دیا، سارے لوگوں نے۔ یہ لخت جگر ہے دعا یاد نہیں ہے، یہ ماں کا بیٹا ہے دعا یاد نہیں ہے، لاش کو رکوا کے رکھا تھا دعا یاد نہیں ہے۔ اے میرے دوست، تیرے ماں کی روح کس قدر تڑپ جائے گی کہ غیروں نے پڑھ دیا یہ میرا لال کیسا ہے دعا نہ کر سکا۔ اے میرے دوستو، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بیٹا سے باپ بن گئے، آج تک یہ بھی نہ ہم یاد کر سکے۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم کبھی چڑیا سے، چرندوں پرند سے اور دریا کی مچھلی سے سبق حاصل کرتے۔ وہ کیسا بچہ ہے، مچھلی کا بچہ بغیر کسی کی تربیت کے تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ
مسلمان کیسا ہے؟ جن کے رہبری کے لیے نبیوں کا نبی آیا ہے، امام الانبیاء آیا ہے، فخر انبیاء آیا ہے، اور 63 سالہ زندگی میں اس رسول نے کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، شادی کا طریقہ بتایا، لین دین کا طریقہ بتایا، عبادت کا طریقہ بتایا، ریاست کا طریقہ بتایا، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک ہو نبی نے بتایا، بڑوں کے ساتھ کیا حق ہے نبی نے بتایا، جنازہ کیسے اٹھاؤ گے نبی نے بتایا، جنازہ کو کیسے کاندھا لگاؤ گے نبی نے بتایا، بیوی کا حق کیا ہے نبی نے بتایا، ماں باپ کا حق کیا ہے نبی نے بتایا۔ بے شک زندہ باد۔ اس رسول کے جیسا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ چونکہ حضرات مجھے یاد ہے وقت کا بھی خیال ہے، اپنی اوقات کا بھی خیال ہے، جناب دلبر شاہی ویٹنگ لسٹ میں ہے، جبکہ وہ کنفرم ہونے والے تھے۔ علامہ صدیق صاحب بھی ہیں، اور وقت دیکھیے آج وقت کم پڑ گیا ہے، میری ملاقات ادھوری ہی صحیح، حالانکہ میں جلدی جلدی چاہ رہا ہوں جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں پہنچ جاؤں۔ یہ نہیں کہیے گا تھوڑی دیر بولا، نہیں، اور اپنے مہمانوں کا خیال رکھیے، یہی تو اچھا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اتنا کھائے کہ ہضم بھی نہ ہو سکے؟ اتنا کھائے کہ ذرا قاعدے سے رہے۔ تو جن کو ثواب چاہیے، والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، خدیجہ بیوی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا، علماء کو بلایا۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا، بیوی خدیجہ کو بھی ملے گا۔ تو سب لوگ چاہے تو ثواب لیں، محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات اکثر مسلمان ہیں، اکثر دعائیں یاد نہیں۔ پاجامہ پہننے کا ڈھنگ زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، پاجامہ نکلے گا کیسے، نکلے گا نہیں نکالے گا کیسے یہ نہیں معلوم۔ حد تو یہ ہے، یہ میں اس لیے بول رہا ہوں، اچھی بات حق بات بتانا چاہیے ذرا قرینے سے۔ شادی کرنے کے لیے لوگ بیاکل رہتے ہیں، آج کل تو بغیر بریک کے اکثر بچے ہو گئے، بغیر بریک کے، لڑکی اور لڑکا دونوں کا حال۔ یہ کمال ہے یوٹیوب کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا، انسٹاگرام کا، یہودیوں کی اس عظیم و شان پالیسی کا۔ جو لڑکا جو لڑکی، بہت برا حال ہے، فیس بک پہ کانٹیکٹ تلاش کیا، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ میں رہا، بات نہیں بنی لے کے بھاگ گیا، شادی کر لیا، امید سے ہو گئی اور لڑکی۔ تو اب کیا کر رہا ہے؟ گوگل سے نام کھوج رہا ہے، گوگل سے، مولانا سے۔ جو لڑکا جو لڑکی، میں کھل کے بول رہا ہوں، آپ میرے بھائی وہ میری بہن، جو لڑکا جو لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے یا کر رہا ہے، غیروں سے تو جہنم میں جانے کے کوئی روکے گا نہیں۔ اگر اپنوں میں بھی سن لو، اگر اپنوں میں مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی ایک دوسرے کو لے کے بھاگا یا بھاگی اور شادی کر لیا، سوچا کہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی، زندگی کے سارے ارمان پورے ہو جائیں گے، ایسے لڑکوں کو اور ایسی لڑکی کو نثار احمد رضوی یہ کہہ دے رہا، یاد رکھنا زندگی کا آخری سانس تھا، تم خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گے، خوشی کی مہک بھی نہ لگے گی، جس خوشی کے لیے تم نے گھر کی دہلیز کو پار کر کے گھر سے باہر قدم نکالا، تو نے سوچا نہیں تیرے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، تیری ماں کا حال کیا ہوگا، تیرے خاندان کا مان مریادہ کیا ہوگا، کیا تیرے باپ نے اس لیے تیری نے پرورش کیا تھا کہ تو بڑی ہو جائے تو باپ کی ناک کٹوا دے، سماج میں بیٹھنے کے لائق نہ رہے، اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ ماں تیری جس نے اپنے خون کو دودھ بنا کے پلایا، اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی، جب محلے کی عورتیں کہیں گی ارے تیری بیٹی ایسی ہے، تیرا بیٹا ایسا ہے، تو سوچ ماں باپ کو رولانے والا بچہ کبھی خوش نہیں رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ماں باپ ناراض ہوں گے تو نبی ناراض ہوں گے، اور جب نبی ناراض ہوں گے تو پروردگار ناراض ہوں گے۔ بے شک صحیح۔ میرے بھائیو سب سسٹم بند کرو، پاجامہ پہننے کا ڈھنگ نہیں معلوم، شادی کر لیا۔ اور میں کھل کے بتاؤں، میاں بیوی جب ملاقات کرے،
دعا کیا پڑھیں نہیں معلوم، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ میاں بیوی ملاقات کرے، دعا ہے وہاں پہ، اور دعا اتنی عظیم الشان دعا ہے، شیطان سے بچنے کی دعا۔ سبحان اللہ۔ نہیں معلوم ہے، پاجامہ جوتا پہننے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ حضرات بہت ساری چیزیں ہیں، اسی کو میں بیان کروں بہت ٹائم ہو جائے گا، بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو سب کو یاد ہے۔ ایک دعا، وہ کون سی دعا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والے آرام کیجئے، بس میں بہت آرام کیجئے، آگے سال جلسہ کیجئے گا، تکیہ اکٹھ دیجئے گا، ہاں تکیہ رکھ دیجئے گا تاکہ یہیں پہ آرام سے سوئے رہیں۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ سن لیجئے میرے بھائی، ایک دعا ہے وہ سب کو یاد ہے، وہ ہے درود شریف۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ درود شریف۔ کیسے سب کو یاد ہے؟ وجہ یہ ہے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی 5 وقتہ، کوئی ویکلی اچھا۔ جمعہ کی نماز، کوئی ایئرلی عیدین کی نماز، اور کوئی نماز ایسی نہیں جو درود سے خالی ہو۔ بے شک۔ کمال تو یہ ہے کہ اصل میں نماز نہیں ہے، عرف میں نماز جنازہ وہ بھی درود سے خالی نہیں۔ صحیح۔ تو آپ مسلمان ہیں، آپ کو تو یہ دعا یاد ہوگی۔ اگر یاد نہیں ہے تقریر یہاں سے بند، کوئی فائدہ نہیں تقریر کرنے سے، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں جلسوں میں جانے سے۔ مان لیجئے باپ کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ، اور آپ پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، کیا پڑھیے گا اس کے بعد؟ کیا پڑھیے گا؟ تو آپ کہہ دیجیے گا ثنا پڑھ لوں گا۔ چل ٹھیک ہے ثنا پڑھ لیا، پھر اللہ اکبر، اب کیا پڑھیے گا؟ درود شریف۔ کیا پڑھیے گا؟ درود شریف۔ اور یاد ہی نہیں ہے تو کیا پڑھیے گا؟ ارے جب یاد ہی نہیں ہے تو آپ کیا کیجئے گا؟ یہ تو جنازہ ہے، نماز میں تحیات کے بعد فرض کی نماز، فجر کی فرض یا سنت دونوں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں تو آپ اگر فرض ہے تو آخر میں درود پڑھیے گا، لیکن 4تھی رکعت مکمل ہو گئی، تحیات پڑھ لیا، درود یاد نہیں، اب کیا کیجئے گا؟ امام پڑھ لے گا؟ نہیں، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں ڈیسیزن نہیں دوں گا کہ پانی پی کے زندہ رہیے یا پانی پی کے مر جائیے، آپ خود فیصلہ کیجئے آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے۔ ارے آپ کیا ہے؟ ارے آپ سے بہتر تو وہ پتھر ہے۔ مدینے میں مکے میں جب نبی گزرتے ہیں تو پتھر دیکھ کے درود و سلام پڑھتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائیو، درود میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، سب کو یاد ہے، الحمدللہ یاد ہے۔ تو جب یاد ہے تو لجائیے مت، شرمائیے مت، گھبرائیے مت، آواز کو کھولیے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ماں باپ، اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات سے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں، سمجھیے کہ بہت بڑی عظیم دولت سے وہ محروم ہو گئے۔ میں اپنی بات بتاؤں گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے، فری ہو کے جاتے، بلا خوف و خطر جاتے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تب کوہ طور پہ جائیں تو غیب سے آواز آئے، اے موسیٰ اب سنبھل کے آئیے، اب سنبھل کے آئیے۔ کل جب آپ آتے تھے تو ماں کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی، اب آپ کی ماں زمین پر نہیں ہے، حیات ظاہری میں نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ماں کی دعا پیغمبر کو بھی کام آتی ہے، تو ہماری اور آپ کی حیثیت۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ حضرات، ماں، میں بہت مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے محفل کیا۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں
تو کیا اپنے ماں کے نام سے یہ محفل نہ کروا سکے گا؟ تو کیا آپ کی ماں یوں ہی رہ جائے؟ نہیں، آپ قرآن پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھیں؟ قرآن پڑھیں۔ اگر پورا قرآن یاد نہیں ہے، 4 سورہ تو یاد ہے، آپ اسی کو پڑھ کے صرف اتنا کہہ دیے یا اللہ اس میں کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دے، اس کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں؟ سنیے، آخری بات بتا دے رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، چونکہ اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں اور وقت ذرا کم ہے، سبوں سے آپ کو ملاقات کرنا ہے۔